अस्सलामुअलैकुम। एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं उमर सियालवी। दरियाई सिंध में से नहरें निकालने का मामला, पीपल्स पार्टी ने सिंध कैनाल्स मंसूबे की मुखालफत करते हुए मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया है। कौमी असम्बली इजलास के दौरान पीपल्स पार्टी के रुकन अब्दुल कादिर पटेल का कहना था कि नहरें निकालने का फैसला वापस लें। एक्नेक में पीपीपी की वजह से ये मामला रुका हुआ है। हुकूमत का कौन सा अरस्तू है जो दो सूबों के बाद तीसरे सूबे में भी बदअमनी पैदा करना चाहता है। शाजिया मरी ने कहा कि मुश्तरका मुफादात कौंसिल का इजलास क्यों नहीं बुलाया जा रहा। सदर मुमलिकत के पास किसी मंसूबे की मंजूरी देने का इख्तियार नहीं तो वो कैनाल्स की मंजूरी कैसे दे सकते हैं। सदर ने मंजूरी दी होती तो फिर वो मुश्तरका इजलास में उसकी मुखालफत क्यों करते। सदर मुमलिकत की जानिब से मंजूरी देने की बात करना ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने के मुतरादिफ है। दरियाई सिंध पर मजीद कैनाल्स नाकाबिल कबूल हैं। MQM के ख्वाजा इजहारुल हसन ने कहा कि हम आपस में पानी पर लड़ रहे हैं। डैम बने तो खतरा, ना बने तो भी खतरा है। हिंदुस्तान ने 5000 डैम बनाए लेकिन एहतजाज नहीं हुआ। वज़ीर आज़म ने सियासी मामलात हल करने की जिम्मेदारी लगाई है। सिंध के पानी के एक कतरे का हक भी नहीं मारा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं कि सिंध के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। नहरों का मंसूबा गुज़श्ता साल एक्नेक में आया तो पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया। एतराज़ के बाद में इस मंसूबे को मुअख्खर कर दिया गया और सिंध में कुछ लोग इस मंसूबे को लेकर बैठ गए हैं जिनका मकसद कुछ और है और सिंध की सियासत सिंध में ख़त्म हो गई थी, वो उठ गए हैं। वज़ीर आला सिंध को कहा है कि इस मसले पर बैठें और बात करें। सिंध में पानी की कमी है, लोग समझते हैं कि नहरें सिंध के खिलाफ हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ कहते हैं कि पानी की तकसीम के फार्मूले पर अमल नहीं हो रहा। 1991 के मुआहदे के मुताबिक पानी मौजूद नहीं है तो कहाँ से लाएंगे। किसी के खदशात हैं तो सुनना चाहिए, बैठकर इस मसले को तय किया जाए। सदर मुमलिकत ने भी नहरों के हवाले से बात की। बातचीत के बाद ही कोई रास्ता निकल सकता है। वफाक से एक पैगाम जाना चाहिए कि सबका दुख दर्द एक है। सिंध के मफाद के खिलाफ मुझे भी बड़ा इस पे एक था तजस्सुस, तो मैंने उनकी राय लेने की कोशिश की कि आप क्यों कर ऐसे समझते हैं। ये मुल्क तो सिंध भी हमारा है, पंजाब भी हमारा है, बलूचिस्तान भी हमारा है, खैबर पख्तूनख्वा भी हमारा है, तो ये सब इकाइयाँ मिलकर तो पाकिस्तान बनता है। तो वहाँ ये बताया गया कि 91 का जो एकॉर्ड है जिसके ज़रिए हम सूबों के माबैन पानी की तकसीम करते हैं, वो इस वक्त उस पर हम अमल नहीं कर पा रहे। जितना कोटा पंजाब का था उसको इतना नहीं मिल रहा, जितना सिंध का था उसको नहीं मिल रहा, जितना बलूचिस्तान का था उसको भी नहीं मिल रहा। ये इंडस रिवर की मैं बात कर रहा हूँ, इरसा की। तो 91 की एकॉर्ड पर उन्होंने कहा कि इसलिए अमल नहीं हो रहा कि दरियाओं में पानी की कमी है, नहरों में पानी की कमी है। जब तक उतना पानी नहीं आता उतना पानी फिर जो तयशुदा आपका हिस्सा है उस पर नहीं दिया जा सकता। इकाइयाँ मजबूत होंगी तो विफाक मजबूत होगा। पानी के मसले को अफाम व तफहीम से हल करने की कोशिश करेंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि हम किसी चीज़ को बुलडोज करने पर यकीन नहीं रखते। मुल्क में आइन और निज़ाम मौजूद है, इरसा एक्ट के तहत रूल्स मौजूद हैं और पानी की तकसीम के मुआहदे पर तमाम सूबों के दस्तखत हैं। चारों सूबे गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में हमें उतने ही प्यारे हैं जितना पंजाब प्यारा है। सिंध औलियाए कराम की धरती है, सिंध से हमारा बहुत लगाव है। टेक्निकल मसले का हल हमेशा तकनीक से निकलता है और हमारी कोशिश है कि मसले का हल अफाम तफहीम से निकले। इत्तफाक राय के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। अपोजिशन अवामी मसाइल के हल के लिए संजीदा नहीं है। पे जेल करने की बात है तो मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं, बड़ा टैलेंट मौजूद है टीम के अंदर, तो टैलेंट की कमी नहीं है। बस जेल करने की बात है तो इंशाल्लाह ताला मेरा ख्याल है बेहतरी होगी। मेरे तक तो ऐसी अभी तक कोई इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। अभी वो आपने देखा कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वो चेयरमैन भी मुंतखब हुए हैं, तो मेरे पास तो ऐसी फ़िलहाल कोई रिपोर्ट नहीं है आपसे शेयर कर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि फेडरल कैपिटल के अंदर बिल्कुल इंटरनेशनल क्रिकेट वेन्यू होना चाहिए। इस पर प्लानिंग भी जारी है और मोहसिन नकवी साहब का इस पर फोकस भी है और ये एक अच्छी इंटरनेशनल वेन्यू हो सकती है। जिस तरह मैंने बताया, इतना खूबसूरत इलाका है फेडरल कैपिटल का, तो इस पर बिल्कुल आपकी तजवीज़ आ गई और इंशाल्लाह ताला इस पर कोशिश करेंगे कि अमल दरामद जो है वो करते हैं। तो पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से बाहर रखना चाहिए, स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से बाहर रखना चाहिए। इसी में स्पोर्ट्स
سندھ ہائی کورٹ میں ارسا کے تشکیل اور نہروں کی تعمیرات کے لیے پانی کی دستیابی سرٹیفکیٹ کے خلاف درخواست، عدالت نے ارسا کے جاری پانی کی دستیابی سرٹیفکیٹ کے خلاف حکم امتناع جاری کر دیا۔ وفاقی حکومت نے جواب جمع کروانے کے لیے مہلت طلب کر لی۔ عدالت نے وفاقی حکومت سے 18 اپریل تک تفصیلی جواب طلب کر لیا۔ عدالت نے ارسا کے پانی کی دستیابی کا سرٹیفکیٹ معطل کر دیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کا قومی سلامتی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے پر اپوزیشن سے شکوہ، کہا آپ کو قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی میں شرکت کرنی چاہیے تھی، آپ نے لسٹ بھیجی اور بعد میں واپس لے لی، کاش ایسا نہ ہوتا، بات حکومت اور اپوزیشن کی نہیں تھی بلکہ قومی سلامتی کی تھی، آپ کو اس اجلاس میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں صورتحال سے آگاہ کرنا تھا، آپ نے ایک سنہری موقع ضائع کیا، اس اجلاس میں تمام سیاسی جماعتوں کو پاکستان کی خاطر اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا۔ 18ویں ترمیم کے بعد امن و امان کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بارڈر کھول کر دہشت گردوں کو آباد کرنے والے کاٹلنگ واقعے پر سیاست کر رہے ہیں۔ وزیر مملکت طلال چودھری کہتے ہیں کہ انہوں نے بنوں میں دہشت گردوں کے حملے کی مذمت تک نہیں کی، یہ سیف سٹی اور فورینسک لیب نہیں بنا سکے، یہ بتائیں کاؤنٹر ٹیررزم فورس کتنے اضلاع میں بنائی؟ پورے پشاور میں 100 کیمرے تک نہیں ہیں، یہ کیسے جنگ لڑیں گے؟ ٹرمپ ٹیرف کی پالیسی کے اثرات تیل کی مارکیٹ پر بھی پڑنے لگے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں 5 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہیں۔ امریکی خام تیل کی قیمت $60 فی بیرل پر پہنچ گئی، جبکہ WTI کروڈ آئل کی قیمت میں ایک ہفتے میں $11 کی کمی ریکارڈ کی گئی۔ اسی طرح برطانوی برنٹ خام تیل کی قیمت میں بھی کمی، ایک ہفتے میں برنٹ آئل کی قیمت $11 کی کمی کے ساتھ $75 فی بیرل سے کم ہو کر $64 فی بیرل ہو گئی ہے۔ ایک ہفتے میں برنٹ اور WTI کروڈ آئل میں 2% سے زائد کی کمی ہوئی۔ PTI سے اڈیالہ جیل میں پاکستانی امریکی وفد کی ملاقات، مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناءاللہ نے تصدیق کر دی۔ پروگرام سوال سے آگے میں بولے، لگتا ہے امریکی وفد کی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ یقیناً حکومتی افراد کو علم ہوگا، پنجاب حکومت کو بھی اس ملاقات کا آئیڈیا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ملاقات کو پبلک کرنا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ بانی PTI سے مذاکرات نہیں کرے گی، اس کی وجہ ہم نہیں، ان کا اپنا رویہ ہے۔ لگتا یہ ہے کہ شاید یہ ملاقات ہوئی ہے، کیونکہ کافی مستند جو ہے وہ سمجھے جانے والے ذرائع نے جو ہے اس خبر کو دہرایا ہے کہ یہ ملاقات ہوئی ہے۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ بالکل آئیڈیا ہوگا، کیوں نہیں ہوگا۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ عمران خان سے مذاکرات نہیں کرے گی، اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، اس کی وجہ عمران خان صاحب خود ہیں، اور ان کے خود ایسا ان کا رویہ اور ان کا جو ان کا طرز عمل ہے۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ امریکی کانگریس میں بے شمار قراردادیں پاس ہوتی ہیں اور قانون سازی ہوتی ہے، PTI کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ کسی امریکی وفد کی پاکستان آمد کے موقع پر PTI کے ساتھ کسی کا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطوں میں اتنا ہی باخبر ہوں جتنا آپ لوگ ہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ الائنس بنائیں گے اور آئندہ کا لائے عمل مشترکہ طے کریں گے۔ کسی سے نفرت نہیں، ہم بھائی ہیں، آپس میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ امریکن کانگریس میں سینکڑوں ایسی بلیں آ جاتی ہے، وہ پروسیس ہو جاتا ہے، سال لگ جاتے ہیں، لوگ اپنے پروسیس کرتے ہیں، PTI کا اس کے ساتھ کوئی لینا دے، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، نہ ہمارا کوئی رابطہ ہے۔ میں اتنا ہی باخبر ہوں جتنا آپ باخبر ہیں، لیکن دیکھو کوئی نہ کوئی طریقہ نکلنا چاہیے۔ پاکستان تحریک انصاف آئندہ کا لائے عمل جو طے کرے گی الائنس کے ساتھ طے کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ عید کے بعد ہم نے کہا تھا، مولانا صاحب نے بھی ہمیں یہ کہا تھا کہ میں اپنے جو مجلس عاملہ ہے اس کے ساتھ میں بات چیت کروں گا، تو آپ کو میں انفارم کروں گا 15 اپریل کے بعد، وہ بھی ہمیں انفارم کریں گے۔ ہم سارے انشاءاللہ تعالی جو اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں گے، الائنس بنائیں گے، جو کچھ آئندہ کا لائے عمل ہوگا۔ نہیں نفرتیں نہیں، ہمارے اختلاف رائے، ہم بھائی ہیں، سارے اکٹھے بیٹھتے ہیں، لیکن دیکھو میں سب سے ایک ریکویسٹ کرتا رہتا ہوں، میں تو ہمیشہ سے بڑا ہی اپنے حساب سے کوشش کرتا ہوں کہ کوئی چیز ایسے نہ ہو۔ آپ کو بتائیں کہ PTI میں پچھلے 2 سال سے سازشیں چل رہی ہیں، بانی PTI کو پتہ نہیں کہ ان کے بعد پارٹی کا کیا حشر ہوگا، یہ کہنا ہے شیر افضل مروت کا۔ یہ بات انہوں نے ABN کے پروگرام سوال سے آگے میں گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان کا کہنا تھا PTI اپنی فیصلہ سازی کی وجہ سے انتشار کا شکار ہے، پارٹی کی سینئر قیادت کو غلط کہنا ہوگا اور بیرسٹر گوہر کو اپنا رویہ اور اتھارٹی کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ مجھے پسند کرنے والے آواز نہیں اٹھائیں گے کیونکہ سازشی ناراض نہ ہو جائیں گے، اور حکمران چاہتے ہیں کہ بانی معافی بھی مانگے اور اس کو سزا بھی دی جائے۔
پہلو طے کی کہ جب ان کو حق اور سچ کے لیے بولنا چاہیے تھا تو وہ نہ بولے، اور یوں اس وجہ سے برسگور جو آج ہے تو وہ ملے ہیں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سے، سب کو ایک میز پر لانے کے وہ لیے۔ ایک انڈسپیوٹڈ ہے، سب ان کو پسند کرتے ہیں، لیکن صرف پسند کیا جانا نہیں ہے، ان کو اب ایزرٹ کرنی ہوگی اپنی اتھارٹی، غلط کو غلط کہنا ہوگا، اور اگر اسی طرح کہ فلاں ناراض ہو جائے گا، کسی کو غلط کہنے سے فلاں ناراض ہو جائے گا، پھر تو یہ چیزیں بڑھیں گی۔ پارٹی کے اندر تمام سنجیدہ جو لوگ ہیں اور سینئر، ان پر مشتمل ایک کمیٹی خان کو بنانی چاہیے اور ہر ایک معاملے کی جانکاری کی جانی چاہیے۔ عمران خان صاحب سے فیصلے کروائے جا رہے ہیں؟ یہ سارے انہی کے تھرو تو ہوتے ہیں نا، ان کے آگے ایک غلط پکچر پورٹرے کیا جاتا ہے، ان کو تو علم ہی نہیں ہوگا کہ اس کی پارٹی کا کیا اشر نشر ہو چکا ہے۔ ادھر مرکزی سیکرٹری اطلاعات پی ٹی آئی شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں بنیادی حقوق تک نہیں دیے جا رہے اور وکلاء کی ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی۔ شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا کہ منگل کو بانی سے وکلاء اور گھر والوں کی ملاقات طے ہے، انہیں ملاقات کرنے دی جائے۔ حکومت کی کسان دشمن پالیسی پر پی ٹی آئی کا موقف واضح ہے۔ پاکستان جیسے زرعی ملک میں کسان کے ساتھ دشمنی ملک کے ساتھ دشمنی ہے۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین سے درخواست ہے کہ وہ اس گندم سکینڈل کو اٹھائیں، ملک میں بہت بڑا بحران آنے والا ہے۔ پاکستان میں کسانوں کو سہولیات کیا دی گئی ہیں، ان پر اب ٹیکسز بھی لگائے جا رہے ہیں۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے انٹر پارلیمانی یونین اسمبلی کے موقع پر کرغز پارلیمنٹ کے اسپیکر سے تاشقند میں ملاقات کی ہے۔ کرغز پارلیمنٹ کے اسپیکر نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کرغزستان پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ پاکستان اور کرغزستان اسلامی تعاون اور شنگھائی تعاون تنظیم جیسی بین الاقوامی تنظیموں کے تحت عرصہ دراز سے مل کر کام کر رہے ہیں۔ کرغزستان وسطی ایشیائی ممالک میں پاکستان کا سب سے اہم ترین شراکت دار ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان دوستانہ تعلقات کو مزید بڑھانے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ کرغز لوگوں کی بھرپور مہمان نوازی اور ثقافت نے ہمیشہ پاکستانیوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کرغز اسپیکر کو پاکستان کے سرکاری دورے کی دعوت بھی دی ہے۔ بریڈ فورڈ کی جامع مسجد عثمانیہ میں مولانا پیر محمد عتیق کے 7ویں عرس کے سلسلے میں تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب میں پیر محمد عتیق کے مریدین متوسلین نے کثیر تعداد میں شرکت کی ہے۔ ہمارے نمائندے قاضی کامران کے مطابق تقریب سے خطاب میں مفتی اسلم نقشبندی، محمد بشیر احمد طاہر نقشبندی، پیر سید سلطان حسین شاہ مشہدی اور علامہ قاری علی اظہر مولانا الفت نوشاہی، علامہ قاری محمد اشرف نے پیر عتیق الرحمان کی علمی، روحانی، سماجی اور دینی خدمات پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ پیر عتیق الرحمان کی عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ اور خدمت انسانیت اور دین اسلام کے فروغ کے لیے ان کے خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تقریب میں امت مسلمہ فلسطین کے لیے خصوصی دعا بھی کی گئی۔ قومی خبروں سے آپ کو مزید بتائیں کہ گورنر سندھ کامران خان ڈسوری نے وزیراعظم شہباز شریف کو خط لکھ دیا۔ گورنر سندھ نے کراچی کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 100 ارب کی گرانٹ مانگ لی ہے۔ گورنر نے میئر کراچی کی جانب سے منصوبوں کی فہرست بھی وزیراعظم کو ارسال کر دی۔ گورنر نے خط میں لکھا ہے کہ فنڈز کا اجرا نہ ہونے سے منصوبے تاخیر کا شکار ہو رہے ہیں۔ وفاق کی جانب سے شروع کیے گئے ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی فراہمی بھی یقینی بنائی جائے۔ گورنر کی جانب سے بھیجے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ میئر کراچی سے وفاق سے ملنے والے فنڈز کا حساب، ترقیاتی اسکیموں کی تفصیلات مانگی گئی اور تسلی ہو جانے کے بعد وفاق کی حکومت رقم مختص کرنے پر غور کر سکتی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ کا خصوصی اجلاس ہوا، جس میں مختلف شہروں کے لیے 1500 الیکٹرک بسیں چلانے کے پروجیکٹ کی اصولی منظوری دے دی گئی ہے۔ پہلے مرحلے میں لاہور اور گجرانوالہ میں 380 الیکٹرک بسیں چلائی جائیں گی، جن کے لیے خریداری کا عمل جلد مکمل کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے لاہور اور گجرانوالہ میں بس سروس کے آغاز کے لیے جون تک کی ڈیڈ لائن دی ہے، جبکہ فیصل آباد اورنج ٹرین اور ریڈ بس سروس شروع کی جائے گی۔ یلو لائن الیکٹرک بس کے ٹریک کی منصوبہ بندی کے لیے 15 دن کی مہلت دے دی گئی ہے۔ سرگودا، شیخوپورہ، سیالکوٹ، گجرات، رحیم یار خان اور ڈی جی خان میں بھی سروس پر اتفاق کیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے چارجنگ اسٹیشنز کے قیام کے پلان بھی طلب کر لیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت امن و امان کی صورتحال پر اجلاس ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے لاڑکانہ اور سکھر ڈویژن میں پولیس کو مزید مؤثر اور مستحکم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना था कि सूबे भर में अमन व अमान की हर को सूरत बेहतर बनाया किया जाएगा और सूबे में मुकम्मल कागजात वाले मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त की इजाज़त है। शहर कराची मुल्क की बड़ी मोबाइल मार्केट है। कारोबार करने वालों को वाज़िया पैगाम दें कि दुकानों पर हर नए और इस्तेमाल शुदा मोबाइल फ़ोन्स की खरीदो फरोख्त का बाकायदा रिकॉर्ड मेंटेन होना चाहिए। मोबाइल मार्केट्स एसोसिएशन के साथ खरीदो फरोख्त की SOP तय हो चुकी है। वज़ीर आला सिंध ने चोरी की गाड़ियों और मोटरसाइकिल्स के स्पेयर पार्ट्स की खरीदो फरोख्त के हवाले से तफसीलात तलब की। गाड़ियों में सादा कपड़ों में मुसल्लह अफराद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस है। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी कहते हैं कि आदि गैर हाजिर सरकारी मुलाजमीन को घर भेजवा देंगे और देही इजला में सरकारी एहलकारों की अक्सरियत अपने दफ्तरों में नहीं बैठते। बलोचिस्तान में गवर्नेंस के बेहतरी और पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की पेशरफ्त पर वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत इजलास मुनक़िद हुआ। सूबाई वज़ीर ख़जाना मीर शुएब नौशिरवानी और चीफ सेक्रेटरी शकील कादिर खान समेत तमाम महकमों के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। इजलास में तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त और तकमील का तफसीली जायज़ा लिया गया। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की जानिब से गवर्नेंस की बेहतरी और सर्विस डिलीवरी के निज़ाम में इस्लाहात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई और तजावीज़ पेश की गई। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना था कि आइंदा माली साल का बजट अवामी ज़रूरियात से हम आहंग होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। हाजिर होते हैं हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए ABN न्यूज़।